پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کا مقام تو ظاہر ہو گیا۔ سوال پیدا ہوا کہ ولی ہوتے کون ہیں؟ تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ولی ہوتے ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تقوی کی زندگی ہو تو ولایت ہے، ایمان ہو تو ولایت ہے۔ ہم مومن ہیں مگر ہمارے پاس تقوی کی کمی ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ہماری نمازوں میں وہ توجہ حاصل نہیں ہوتی جو بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہونے کے وقت میں ہم کو حاصل ہونی چاہیے۔ ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، ہماری عبادتوں میں کوتاہیاں ہیں، ہماری اطاعتوں میں کمیاں ہیں۔ یہ کمیاں ہم کو تقوی سے نیچے لے کے جا رہی ہیں، جبکہ یہ جو سلسلہ میں آپ کو اور وضاحت کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر پیری مریدی کا بزرگوں کے پاس طریقہ ہے۔ پیری مریدی کا حضرت بندہ نواز ہو، حضرت غریب نواز ہو، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہو، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں گلبرگہ کے ہوں یا بیرون گلبرگہ کے، تمام اولیاء کے پاس پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ پیری مریدی کا سلسلہ کیا ہے؟ بندہ کسی مرد کامل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے، اس بات کی بیعت کرتا ہے۔ میں آپ کو اسلام کی روشنی میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ بیعت کی جملہ 4 قسمیں ہیں۔ بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیعت اسلام۔ کوئی کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو وہ جو بیعت کرتا ہے کسی مسلمان کے ہاتھ پر یا کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس کی بیعت اسلام۔ دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت جہاد۔ امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر مسلمان جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے مرنے مارنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، جو بیعت کرتے ہیں، وہ ہے بیعت جہاد۔ اور ایک ہے بیعت تقویٰ، تقوی کی بیعت۔ ایمان والے اسلام قبول کر چکے ہیں، دائرے ایمان میں آ چکے ہیں، لڑنے کے لیے کہیں جانا نہیں، بس اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا ہے۔ نفس سے جہاد، دشمن سے جہاد سے بڑا جہاد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ کے آئے ہیں۔ دشمن کے مقابل میں لڑنا وہ چھوٹا جہاد تھا، گلا کٹانے کے لیے جانا وہ چھوٹا جہاد تھا، اور یہاں نفس سے جہاد کرنا، نفس کی مخالفت کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا جہاد، بڑا جہاد۔ تو یہ تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر جو بیعت کی جاتی ہے، یہ کہلاتی ہے بیعت تقویٰ، جو آج مروج ہے، پیری مریدی کا جو سلسلہ رائج ہے۔ اور یہ پیری مریدی کا سلسلہ صوفیان نظام کا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی اسلام میں نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں نے 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اس بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں، ایمان والی عورتیں آئیں گی تو ایمان کے لیے بیعت کرنے تو نہیں آئیں گی، جہاد کے لیے بیعت کرنے تو نہیں آئیں گی، پھر کن باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں؟ فرمایا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ آگے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، شرک نہیں کریں۔ ولا یسرقن، جو
چوری نہیں کرے، ولا یزنین زنا نہیں کرے، ولا یقتلن اولادہن اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گی۔ جاہلیت میں ولادت سے قبل گھر کے سامنے گڑھا کھودا جاتا، اگر بچہ پیدا ہوتا تو گڑھے کو بند کر دیا جاتا، بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ بچی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ اور وہ کسی پر بھی اپنی اولاد کے بارے میں کوئی الزام نہیں کھڑے گی، نہ کسی اور سے اولاد پیدا کر کے اس کی نسبت اپنے شوہروں کی طرف نہیں کرے گی۔ اور وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اور اے حبیب کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ جب ان باتوں پر وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں فَبَايِعْهُنَّ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے بیعت لے لیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ بیعت تو انہوں نے گناہوں سے بچنے کی کر لی ہے، مگر انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضے کے مطابق پھر کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث شریف ہے، کیونکہ آیت میں عورتوں سے بیعت لینے کی بات کی جا رہی ہے، مردوں سے بیعت لینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ کہیں کسی ذہن میں یہ نہ آئے کہ صرف عورتوں سے بیعت لینا جائز ہے، مردوں سے بیعت لینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پہلے تو ایک جواب یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے احکام ایسے ہیں جس میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ اقیموا الصلاۃ اے مردوں تم نماز پڑھو، اقیموا کا صیغہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ آتوا الزکاۃ اے مردوں تم زکات دو، آتو کا صیغہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہ نماز و زکات جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی فرض ہے کہ عورتیں تبعاً مردوں کے ساتھ اس حکم میں داخل ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بیعت کے معاملے میں عورتوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر کیا گیا، مردوں کی بیعت کا ذکر نہ کیا گیا، تو عورتوں کی بیعت کے ساتھ تبعاً مرد بھی اس بیعت کرنے میں داخل ہیں۔ جیسے عورتوں سے بیعت کی جائے گی ویسے ہی مردوں سے بھی بیعت کی جائے گی۔ اس کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، آپ کے اطراف صحابہ بیٹھے ہوئے، فرمایا بایعونی اے مردو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، ولا تسرقوا تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور تم اپنی اولاد کے معاملے میں کسی پر کوئی الزام نہیں کھڑو گے، ولا تعصوا فی معروف اور کسی بھی نیک کام میں تم سرکار کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرو، سرکار نے فرمایا۔ یہ فرمانے کے بعد آگے فرمایا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ان باتوں پر تم نے بیعت کر لی، یہ کام نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، مگر بشری تقاضے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ تم سے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو سنو فرماتے ہیں فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ
پر جو کوئی تم میں سے ان باتوں کو پورا کرے گا فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم میں ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ویعاقبہ بہ علیہ فی الدنیا فہو کفارۃ لہ او کما قال، فرمایا جو کوئی ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے، بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ مزید ہونے کے بعد بھی، بیان کرنے کے بعد بھی ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس گناہ کی کسی دنیا میں سزا مل جائے، جو گناہ کیا ہے اس کی سزا یہیں دنیا میں مل گئی، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ، اور جو کوئی تم میں سے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، سزا نہیں ملی، وہ گناہ چھوڑ گیا، کسی اور کو پتہ نہ چلا، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ فہو الی اللہ، بس وہ اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو سزا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترتیب بدل کے بھی بولی جا سکتی تھی۔ پہلے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کرے۔ سزا دینے کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں، معاف کرنے کا ذکر پہلے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی معافی اس کے غصے سے بڑھ کر ہے۔ خود حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سابق ہو چکی، سبقت دے جائی۔ رحمت بڑی ہے، غصہ کم۔ اگر غصہ زیادہ ہوتا تو ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم کو ایک دانہ بھی نہیں ملتا کھانے کے، پانی کا ایک قطرہ بھی ہمیں نہ دیا جاتا۔ اس کی معافی بڑی ہے کہ ہمارے بے شمار گناہوں کی پردہ پوشی ہو رہی ہے، سر اٹھا کے جی رہے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں، جو اس کی شان کریمی ہے، تو اس کی معافی، اس کی رحمت اس کے غصے سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرف سرکار اشارہ کرتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بیعت کرنے کے بعد بھی ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ تو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ فبایعناہ علی ذلک، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی۔ یہ بیعت، یہ پیری مریدی، یہ جوڑ بھی ہے قرآن کی اس آیت سے، بارگاہ رسالت سے۔ شرط یہی ہے کہ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں اس کا سلسلہ یہاں سے وہاں تک مضبوط ہو، ملا ہوا ہو، زنجیر کڑی سے کڑی مضبوطی سے ملی ہوئی ہو، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں واقعی وہ مرد کامل ہو۔ یہی اہل اسلام کا صحابہ کے زمانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے طریقہ رہا۔ چنانچہ حضرت بندہ نواز نے بھی اپنا پیر بنایا، مرید بنے، بیعت کی۔ حضرت غریب نواز نے بھی حضرت عثمان ہارونی کی بیعت کی۔
حضرت غوث اعظم نے بھی حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بڑی بڑی چند مثالیں ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ بیعت یہ قرآن و حدیث کے منشا کے عین مطابق ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اس بیعت کا؟ فائدے تو بہت سارے ہیں۔ ایک فائدے کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی لے لیجیے کہ اتنی بڑی بڑی کرامتوں کا ظاہر کرنا کہ پورے تالاب کا پانی ایک گھڑے میں آ جائے اور ایک گھڑا پانی سے پھر دوبارہ تالاب بھر جائے، جےپال جادوگر کی جادوگری کو ہواؤں اور فضاؤں سے اپنی جوتی کو بھیج کر واپس بلانا، مقتول کو زندہ کر دینا، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دینا، یہ جو کرامتیں ہیں، یہ جو بزرگیاں ہیں، یہ جو مقام و مرتبے ہیں، یہ پیر کی صحبت سے حاصل کہ بندہ جب مرد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ریاضت و مجاہدے کرتا ہے، تو ان ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے ان کو وہ جلائے باطنی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں پر سبقت دے جاتے ہیں، بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرتے وقت ایمان پر موت ارادت و بیعت سے حاصل ہوتی ہے۔ قبر کی منزل جو آخرت کی منزلوں میں کٹھن منزل ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر کی منزل آسان ہو جائے تو آگے کی تمام منزلیں آسان ہیں۔ یہ آسان ہوتی ہے بیعت و ارادت سے۔ میدان محشر جو سختیوں کا میدان ہے، ہولناکیوں کا میدان ہے، وہاں بھی راحت ملتی ہے بیعت و ارادت سے کہ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم ہر انسان کو ان کے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی کہ ہر مرید کو ان کے پیر و مرشد کے ساتھ ملا کے بلایا جائے گا، اور ہر پیر و مرشد اپنے مریدوں کو لے کر اپنے بزرگوں کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور ہر بزرگ اپنے پورے ماننے والوں کو معتقدین کو لے کر سرکار کے جھنڈے تلے آ جائیں گے۔ وہاں بھی رحمت ہوگی اسی ارادت و بیعت کی وجہ سے۔ تو یہ بزرگوں کو جو بزرگیاں ملتی ہیں، ریاضت و مجاہدے میں جو کمال حاصل ہوتا ہے، یہ اپنے پیر و مرشد کے خصوصی توجہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث، بخاری اور قرآن سے ثابت مسئلہ ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو بولنے، سمجھنے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔